الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً مننا ہم نے احسان کیا علی موسیٰ علیہ السلام پر وہارون اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی ونجیناہما اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو، وقومہما اور ان دونوں کی قوم کو۔ ان کی قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل۔ من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے۔ ونصرناہم اور ہم نے ان کی مدد کی۔ یہاں پر غور کریں کہ پیچھے آپ نے تثنیہ کا صیغہ پڑھا ونجیناہما وقومہما، اور آگے بھی جو آپ الفاظ پڑھیں گے وہ تثنیہ کے ہیں۔ یہاں پر ونصرناہم ضمیر جمع کی کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون سے نجات صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نہیں ملی تھی، بلکہ تمام بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جمع کا صیغہ ذکر کیا، یعنی کہ جمع کی ضمیر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پس وہ ہو گئے غلبہ پانے والے۔ فَكَانُوا پس وہ ہو گئے هُمُ الْغَالِبِينَ وہی غلبہ پانے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَا اب دیکھیں دوبارہ یہاں پر تثنیہ کی ضمیر آ گئی۔ وَآتَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب المستبین، الکتاب وہ کتاب جو المستبین بہت واضح تھی۔ آپ ایک لفظ اکثر پڑھتے ہیں المبین، یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ واضح۔ اور المستبین یہ باب استفعال سے اسم فاعل ہے۔ تو یہاں پر حروف زیادہ ہو گئے، حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں بھی مبالغہ پایا گیا، تو اس لیے معنی ہم نے کیا کیا؟ نہایت واضح۔ اور مراد کیا ہے یہاں پر؟ تورات۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب عطا کی جو بہت واضح تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو چلایا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا عَلَيْهِمَا ان دونوں پر فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں۔ سلام کیا یہ کہنا کہ سلام ہو علی موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون اور ہارون علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ انہما بے شک وہ دونوں من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ان آیات کے اندر آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ پیچھے آپ تذکرہ پڑھ چکے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام ہمارے لیے سب سے پہلے پیشوا ہیں دعوت دین کے اندر۔ 950 سال
انہوں نے دعوت توحید کا کام کیا، ہر طریقہ انہوں نے دعوت کا اپنایا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تذکرہ سیدنا نوح علیہ السلام کا کیا، کیونکہ وہ پہلے ہمارے نمونے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ وہ ملت حنیفیہ اس کے رسول ہیں، جو کہ ملت حنیفیہ دین اسلام کا درخت ہے، شجرہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو توحید کے ذریعے سے کس طرح ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، دعوت دی۔ باپ کا تذکرہ الگ ہے، قوم کا تذکرہ الگ ہے، بادشاہ وقت کا تذکرہ الگ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ان کی شریعت کی مطابقت ہو جائے شریعت اسلامیہ کے ساتھ، کس کے اندر؟ تفصیل کے اندر، اور دین اور سلطنت حکمرانی اس کے جمع کرنے میں۔ تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں انبیاء یہ بنیادی طور پر اصول ہیں۔ اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے، دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے یہ تینوں انبیاء کرام علیہم السلام بنیادی طور پر ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیچھے بیان کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس سے بھی ہم غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب ان کی جو سلطنت ہے وہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ ان کی دعوت وہ بادشاہ کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، یعنی فرعون کو جو کہ بادشاہ تھا اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، اس کے سامنے کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی۔ اور اگر ہم مزید غور کریں، اللہ رب العالمین نے جب سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا تو کیا الفاظ کہے تھے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قصہ شروع کیا تو کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب غور کریں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تینوں جگہوں پر واقعہ ذکر کرتے ہوئے، قصہ شروع کرتے ہوئے، الفاظ ابتدائی طور پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ ذکر کیے۔ کیوں؟ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا، ان کو ناراض کرے گا، تو یاد رکھو اگر وہ ولی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے اس کے اندر دلیل ہے۔ اور اگر وہ سلیم القلب ہے، سلیم القلب ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح جزا دے گا۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العالمین اپنا احسان کرتے ہوئے، اپنی رحمت کرتے ہوئے اپنے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے دلیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ہم نے کیا کی؟ اپنا احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، یہ بھی احسان۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار احسانات ہیں جن کا تذکرہ کچھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ احسان، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ایک اور جگہ پر بھی ملتا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. ٹھیک ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس سے مراد کون سا احسان ہے؟ اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت کی نعمت. اور یہ قول یحییٰ بن سلام، ابن جریر، سمرقندی، واحدی، ابن جوزی، جلال الدین المحلی، علیمی، سعدی، ابن عاشور، ان کا یہ قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت بھی عطا کرنا اور ان کے دشمن کو ہلاک کرنا. اور دشمن کون تھا؟ فرعون اور قبطی وغیرہ جو تھی اس کی آل. یہ قول کس کا ہے؟ مقاتل بن سلیمان کا. تیسرا قول یہ ہے کہ ہم نے ان پر انعام کیا نبوت کے ساتھ اور اسی طرح دینی اور دنیاوی منافع کے ساتھ، یعنی نبوت بھی عطا کی اور دینی اور دنیاوی نفع بھی ہم نے ان کو عطا کیے. ابن عطیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا وہ کون سا ہے؟ فی النبوہ، نبوت کا احسان ہے. اور جو ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دی وہ بھی احسان ہے. اور جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا وہ بھی اللہ رب العالمین کا ان پر کیا ہے؟ احسان ہے. تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے بھائی کو نبی بنایا. اللہ کہتے ہیں یہ بھی تمہارے اوپر ہم نے احسان کیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے آپ پر احسانات کیے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. بہت بڑی مصیبت سے مراد کون سی مصیبت ہے؟ فرعون کی غلامی، لڑکوں کا جو قتل کرنا اور عورتوں کا باقی رکھنا، اس سے اللہ نے نجات دی. پھر سمندر میں غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس احسان کی اب یہاں پر تفصیل بیان فرما دی کہ جو تمہیں جو کرب عظیم تھا اللہ رب العالمین نے اس سے تمہیں نجات عطا کر دی ہے، اس سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کی مدد کی فرعون کے خلاف، اس کی قوم کے خلاف، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کیا ہو گئے؟ غلبہ پانے والے ہو گئے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی بیان فرمائی، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، کہ تم دونوں بھائی اور تمہارے جو پیروکار ہیں وہی غالب آنے والے ہو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر دی اور تمہیں اللہ رب العالمین نے غلبہ دے دیا، اب جب غلبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو غلبہ ہوگا کیسے زمین پر کہ تم دین کو قائم کرو گے. تو اس لیے فرمایا وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، کہ ہم نے ان کو بالکل واضح کتاب دی، تورات، جس کے اندر مواعظ موجود ہیں، احکام موجود ہیں، ہر چیز کی جس کے بنو اسرائیل محتاج تھے، سب چیز کو اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیے، معجزات، حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل، وضیاءً اور روشن دلائل، بالکل واضح روشن، وذکرا للمتقین اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء. ٹھیک ہے. پھر اس طرح ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون.
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، کیونکہ اسی پر نجات اخروی کا دار و مدار ہے۔ اور ایسا راستہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں المستقیم، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی کا دین بھی یہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور پھر اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کا تذکرہ اور جو ہم نے ان کے اوپر احسانات کیے تھے ان کا ہم نے تذکرہ جو ہے لوگوں کی زبانوں پر باقی رکھ دیا، کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اچھے انداز کے اندر کرتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا یہی اصول ہے، قانون ہے کہ اہل ایمان کو جو احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم بدلہ اسی طرح دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے عبودیت کا ذکر کر دیا، اور یہ ان کا وصف ہے کہ وہ ہمارے ایمان والے مومن بندے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے والے تھے۔ تو ہدایت کے متعلق پیچھے آپ پڑھ چکے تھے کہ ہدایت کی دو قسمیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور دوسری ہدایت توفیق ہوتی ہے۔ تو یہ دو ہدایت آپ نے پیچھے پڑھ لی اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے وہاں پر میں نے ذکر کر دی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تیسرا قصہ ہمارے سامنے ذکر کیا اور ہمارے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ غرق کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نجات پانا، اور پھر سیدنا فرعون کا غرق ہونا، ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نصیحت رکھی۔ یہاں پر ایک چیز ہے وہ آپ سمجھ لیں، نصرہ کا جو مادہ ہے یہ کبھی کبھی من حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور کبھی کبھی علا کے حرف کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اگر یہ من کے حرف کے ساتھ متعدی ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، نجات پانا، جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے اس کی مدد کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ معنی کیا ہے یہاں پر منعناہ منہم، کہ ہم نے ان سے روک دیا۔ اور اگر یہ علا کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ، ظہور، ٹھیک ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں غلبہ دے گا ان کے خلاف۔ اور کبھی کبھار یہ نہ من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور نہ ہی علا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، تو اس وقت یہ دونوں معنی کو مشتمل ہوگا، یعنی غلبے کے معنی کے اندر بھی اور روکنے کے معنی میں بھی، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ اب یہاں پر نصرناہم کے بعد نہ علا آیا ہے نہ ہی من آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب یہ منصورون مادہ وہی ہے، اب اس کے بعد یہ حرف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ تو یہ چیز آپ کو بنیادی طور پر تھوڑا سا سمجھانا تھا کہ جب اس کے بعد من آئے تو اس وقت کیا معنی ہوگا، اور جب اس کے بعد علا آئے گا تو کیا معنی ہوگا، اگر ان کے بغیر آئے تو پھر اس وقت یہ دونوں معنی اس کے
ہو جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔